میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ لانگ شرٹ کے ساتھ کھلے پائچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس اس وقت وہ دوپٹے اور حیا دونوں سے بے نیاز تھی۔ زائر نے ایک آخری نظر اس پر ڈالنے کے بعد خاصے زوردار جھٹکے سے حویلی کے مین گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی، جہاں اس وقت گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کا جم غفیر اس جل پری کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھا۔ بڑی ہیل کے سیاہ جوتوں کے ساتھ جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، گاؤں کی عورتیں یوں اس پر پل پڑیں جیسے وہ نکاح کی تقریب میں بٹنے والا چھہارا یا ننھے منھے بچوں میں برات کے وقت لوٹایا جانے والا کوئی 10 کا نوٹ ہو۔ خود زائر کے لیے بھی صورتحال خاصی غیر متوقع تھی، لہٰذا اس نے سرس سے گاڑی سے نکلنے کے بعد لوگوں کو پیچھے ہٹا کر ثانیے کے لیے رستہ بنایا اور پھر بنا اس کے رد عمل کی پرواہ کیے اس کا مومی ہاتھ تھام کر تیزی سے حویلی کے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر بڑھ گیا۔ چودرانی صاحبہ بے تابی سے دونوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر سرس سے واپس پلٹ آیا۔ برقی کمکموں سے جگمگاتی اس حویلی میں اس وقت شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چودرانی کو بتا کر اگلے 30 منٹ کے بعد وہ دوسرے گاؤں میں اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا۔ اس کی زوردار دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے والی اس کی ماں تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، جیتا رہ۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر اس کی ماں سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ماں صدقے جائے، اس بار بڑے دن لگا دیے تو نے، سب خیر تو تھی نا؟ ہاں اماں، خیر ہی تھی۔ وہ چودرانی کی پوتی آئی ہے باہر سے، اسی کو لینے ایئرپورٹ جانا تھا، اسی لیے چودرانی صاحبہ نے نہیں آنے دیا۔ تجھے تو پتہ ہے وہ کتنا انحصار کرتی ہیں مجھ پر۔ صحن میں بچھی واحد چارپائی پر بیٹھ کر جوتے اتارنے کے بعد وہ فوراً ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شدید تھکن اور گرمی نے برا حال کر چھوڑا تھا۔ اماں اب اس کی تائید میں سر ہلا رہی تھیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر، ماشاءاللہ سے میرا بیٹا بہت لائق ہے۔ زائر کے ہاتھ تیزی سے ہینڈ پمپ چلاتے ہوئے ٹھنڈا پانی نکال رہے تھے۔ اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے اماں باورچی خانے میں چلی گئی تھیں۔ وہ وہیں ہینڈ پمپ کے قریب بیٹھ کر کپڑوں سمیت نہانے میں مشغول ہو گیا۔ اچھی طرح نہانے کے بعد اس نے اندر کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ اماں اس کی سادت سے بچپن سے خائف تھیں، مگر اس کا بچپن سے ہی معمول تھا۔ کپڑے بدل کر جس وقت وہ باہر چارپائی پر آ کر بیٹھا، اماں اس کے لیے کھانا نکال لائی تھیں۔ چنے کی دال اور کدو کا سالن بنا تھا۔ اسے یہ سالن پسند نہیں تھا، مگر بھوک کے شدید احساس کے زیر اثر اس نے سامنے پڑی تندوری روٹی کے نوالے توڑنے شروع کر دیے تھے۔ تبھی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ بوا، میں نے سارے کپڑے اتار لیے ہیں، مگر وہ زائر کی شرٹ ساتھ والوں کی چھت پر۔ اپنے دھیان میں بولتی وہ آ رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں کے وسط میں ٹھٹک گئی۔ پتھر ہوئے زائر کی نگاہیں اسے از حد حیرانی سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ کیسا دن چڑھا تھا آج کہ شاک پر شاک لگ رہے تھے۔ اماں اس کی کیفیت بھانپ کر اب اسے بتا رہی تھیں۔ پچھلے جمعے آئی تھی سائرہ، تیرے ابا جا کر لائے ہیں اسے۔ موئے سسرال والوں نے بالکل ہی بچی کو لاوارث سمجھ لیا۔ بہت گھمنڈ ہے انہیں اپنی دولت پر۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب سائرہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جائے گی۔ اماں کی آواز نے اس کا طلسم توڑا تھا۔ زائر نے سر جھٹک کر نوالا دوبارہ کٹوری میں رکھ دیا۔ شدید بھوک کا احساس اچانک ہی ختم ہو گیا تھا۔ روٹی اٹھا لے اماں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زائر، اس کے اٹھ کھڑے ہونے پر اماں نے پکارا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتا بیرونی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ 4 سال کا تھا جب ایک روز اماں اس کی انگلی پکڑ کر اسے سائرہ کے والد ماسٹر افضل صاحب کی کلاس میں شیشم کے اس گھنے پیڑ کے تلے چھوڑ آئی تھیں جہاں گاؤں کے دیگر بچے جمع ہو کر ماسٹر افضل صاحب سے درس لیا کرتے تھے۔ ماسٹر افضل رشتے میں اس کی اماں کے سگے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کی بیوی سائرہ کے بچپن میں ہی ہیضہ کی شکار ہو کر چل بسی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ سارا دن انہی کے گھر کھیلتی، پھر شام میں ماسٹر صاحب اسے لینے آ جاتے تو ان کے ساتھ اپنے گھر سونے کے لیے چلی جاتی۔ زائر کو وہ شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں فرصت کے تمام لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ سائرہ کے بڑے ہونے پر اس کی گھریلو ذمہ داریوں نے اس کا زائر کے گھر آنا جانا کم کر دیا تو وہ جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ اسے سائرہ کے ساتھ کی عادت ہو چکی تھی،
لہٰذا اس نے خود ماسٹر صاحب کے گھر جا کر ان کے گھر کے کاموں میں جو پہلے ماسٹر صاحب خود سر انجام دیا کرتے تھے سائرہ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ ایک دوسرے کے احساس کا یہ جذبہ کب بڑھتے بڑھتے محبت کا روپ دھار گیا انہیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ پتہ تو اس روز چلا جب ایک شام ظاہر نے ماسٹر صاحب کو اماں سے ان دونوں کی شادی کی بات کرتے سنا۔ مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ سائرہ اس کے لیے کسی نشے سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اس روز اس نے پہلی بار گھر سے پیسے چرا کر سائرہ کے لیے رنگ برنگی خوبصورت چوڑیاں خریدی تھیں کیونکہ سائرہ کو چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ ظاہر نے اسے چوڑیاں دیتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا بھی بتا دیا تھا اور حسب توقع وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ اب اکثر وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا، کبھی اس کے ساتھ برتن دھلاتے ہوئے چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی ماسٹر صاحب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر بچا کر اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیتا۔ ایک دو بار اس نے غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر سائرہ نے سختی سے اسے ڈپٹ کر رکھ دیا۔ زندگی بے حد خوبصورت اور خوشگوار بسر ہو رہی تھی کہ اچانک اسے میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے شہر کے ہاسٹل میں قیام کرنا پڑا اور پیچھے جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ 2 سال کے صبر آزما کڑے انتظار کے بعد وہ شاندار نمبروں سے FA پاس کر کے گاؤں واپس لوٹا تو اس کے خطوط کے جواب گول کرنے والی سائرہ افضل نے اس کے ساتھ شادی سے ہی صاف انکار کر دیا۔ ظاہر کے شدید دکھ اور اصرار پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی زندگی کے لیے چند خواب ہیں جن پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اسے بہترین گھر، گاڑی اور بہت ساری دولت چاہیے تھی جو گاؤں کے نمبردار کا آوارہ بیٹا اسے مہیا کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ظاہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف محبت پر اکتفا کرنے والی لڑکی نہیں ہے، نہ ہی اس میں اتنی ہمت اور صبر ہے کہ وہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس کر گزار دے۔ ظاہر کا مان ٹوٹا تھا۔ سائرہ کے اجنبی لہجے اور عجیب و غریب فرمائش نے اس کی حسرتوں کا خون کیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یہ سب چیزیں لے کر دے گا، بس وہ تھوڑا سا انتظار کر لے۔ مگر سائرہ نے اسے چھوٹ نہیں دی۔ اس نے اسے یہ کہہ کر اپنی دہلیز سے رخصت کر دیا کہ وہ شہر جائے اور جا کر وہ سب چیزیں جو اس کا خواب ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، تبھی ان دونوں کی شادی ممکن ہو سکے گی۔ بصورت دیگر نمبردار کے بیٹے کی آفر بری نہیں ہے۔ وہ اس کی دہلیز سے پلٹ آیا تھا، بے حد شکستہ اور رنجیدہ۔ ماسٹر افضل اکلوتی بیٹی کی ضد کے سامنے قطعی لاچار ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ اس کی اپنی ماں سائرہ کو لن تن کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ظاہر کا باپ ان دنوں دوسرے گاؤں میں چودھریوں کے گھر کا منشی تھا اور حویلی میں اس کی قدر ایسے ہی کی جاتی تھی جیسے وہ حویلی کا ہی کوئی فرد ہو۔ صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ ماں سے مزید تعلیم کی ضد کر کے دوبارہ شہر آیا اور یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ راتوں رات امیر بننے کے جنونی خواب نے اسے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ٹولے کا حصہ بنا دیا۔ ہر طرح کی غلط کاریوں میں ملوث لڑکوں نے اسے راتوں رات امیر بننے کے لیے جس شارٹ کٹ رستے کی ترغیب دی، اس رستے کی پہلی سیڑھی پر ہی اس کا ٹکراؤ ایک حسین و جمیل امیر زادی ثانیہ عباس سے ہوا تھا اور یہیں سے اس کی زندگی میں ایک نئی دلچسپ کہانی نے جنم لیا تھا۔ اس رات بہت دیر تک ثانیہ عباس کے ساتھ بارش میں بھیگنے کے بعد اگلے روز وہ بنا ثانیہ کو جگا کر اس کی میٹھی نیند برباد کیے شہر آ گیا تھا۔ بہت عجیب حالت ہو رہی تھی دل کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی سائرہ افضل پر آ کر ختم ہو گئی ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ سائرہ افضل اگر اس کی محبت تھی تو ثانیہ عباس کی ذات سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور کرتا تو سانس الجھنے لگتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھا کہ کمپنی کے مالک نے اس کی محنت اور ذہانت کو سراہتے ہوئے اپنے چاند پسندیدہ ورکرز میں اس کا نام بھی شامل کر کے اسے شارٹ کورس کے لیے ایبراڈ بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ گھر جا کر سب کو خوشخبری سنائے۔ ابھی گھر واپسی کے راستے میں تھا کہ گھر سے ماں جی کی کال آ گئی اور انہوں نے اسے بتایا کہ ثانیہ کی والدہ ثانیہ کو زبردستی ساتھ لے گئی ہیں۔ سائر کا دماغ اس بات پر گھوم کر رہ گیا تھا۔ موبائل فون پوری طاقت کے ساتھ اس نے یوں چلا کر مارا کہ وہ کرچھی کرچھی ہو گیا۔ اماں کی طرف سے ہمیشہ اسے ایسی ہی شوق پہنچانے والی خبریں سننے کو ملتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ جیسے فریز ہو کر رہ گیا تھا۔ دل کی بے چینی اپنی انتہا پر تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے رابطہ کرے، کیونکہ ثانیہ کا نمبر بند مل رہا تھا۔ وہ صرف کڑ سکتا تھا اور وہ کڑ رہا تھا۔ اس روز گھر واپس آنے کی بجائے وہ واپس اپنے فلیٹ پر چلا گیا تھا۔ اگلے روز اس کی فلائٹ تھی مگر وہ بار بار ثانیہ کا نمبر ٹرائی کرتا رہا تھا، مگر نمبر ہر بار کوشش پر بند ہی ملا۔ دل تھا کہ بے چینی انتہا پر تھا۔ دبئی میں ڈیوٹی کے دوران بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی بار بار کال کر کے وہ اماں سے ثانیہ کا پوچھتا مگر ان کی طرف سے انکار پر اس کی تکلیف مزید بڑھ جاتی۔ اسی دوران ایک روز جب وہ واش روم میں تھا اس کے سیل پر پاکستان سے کال آئی۔
अजनबी नंबर था, मगर उसके बावजूद उसका दिल जोर से धड़क उठा था। बाल खुश्क करने से पहले भी उसने कॉल बैक की। कई बार कोशिश के बाद उसकी कॉल उठाने वाली औरत सानिया की माँ थी। ज़ाहिर का शक दुरुस्त निकला था। पाकिस्तान का वो अजनबी नंबर सानिया अब्बास से ही मुंसलिक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? उसके सलाम के जवाब में दूसरी तरफ खासी मसरूफियत से पूछा गया था। ज़ाहिर एक पल के लिए खामोश हुआ, फिर गला साफ करते हुए बोला, ज़ाहिर मलक बात कर रहा हूँ, आपका दामाद। ओहो, तो दामाद साहब को याद आ गई हमारी। तवक्को के ऐन मुताबिक तारफ़ सुनते ही उसकी सास के लहजे में तंज और हकारत दर आई थी। वो ज़ब्त कर गया। जी, मेहरबानी होगी अगर आप सानिया को बुला दें, प्लीज़। इतनी आजिज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सानिया तुम्हारे घर, तुम्हारी रफ़ाकत, तुम्हारे ताल्लुक़, हर चीज़ पर 2 हरफ भेजकर हमेशा के लिए यहाँ आ गई है मेरे पास। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसकी जान छोड़ दो और उसे तलाक भिजवा दो, नहीं तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जो करना है कर लें आप, ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है मुझे, मगर सानिया मेरी बीवी है, उसकी कोख में मेरा बच्चा है, मैं किसी सूरत उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। चलो ये तो फिर वक्त ही बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, मगर सानिया के साथ आइंदा ज़िंदगी में भी कभी वक्त गुजारने का ख़याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे जीते जी अब ज़िंदगी में दोबारा कभी भी तुम उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। खुश फहमी है आपकी। दुनिया की कोई ताकत मुझे सानिया से मिलने से नहीं रोक सकती। कोई भी चीज़ मेरे और उसके दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी नहीं कर सकती। चलो फिर देख लो फड़फड़ा कर, मगर सॉरी सानिया, अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। कतई चैलेंजिंग अंदाज में कहते हुए मिसेस अब्बास ने कॉल काट दी थी। ज़ाहिर मतफक्कर सा सेल फ़ोन की रोशन स्क्रीन को देखता रह गया। वो जानता था मिसेस अब्बास अपने कहे को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसलिए उसने वापसी के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। अभी वो इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ था कि अचानक उसी शाम शदीद ज़हनी डिस्टर्बनेस के बाइस वो रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसके बाजू और टांगें बुरी तरह मुतासर हुए थे। शाम में उसके दोस्तों ने उसकी माँ और बाप को उसके साथ पेश आए हादसे की इत्तला कर दी थी। उसे यकीन था कि उसके साथ पेश आने वाले इस हादसे का सुनकर सानिया का दिल ज़रूर नरम पड़ जाएगा, वो फिर से उसकी ज़िंदगी में लौट आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। अपनी माँ से अपने 2 जुड़वां बच्चों की पैदाइश का सुनकर वो पागल ही तो हो उठा था खुशी से, मगर वहाँ हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर उसकी खुशी का ख्याल भी किसे था। उसका सेल फ़ोन टूट चुका था। दोस्त से मोबाइल लेकर उसने फिर बारहा मिसेस अब्बास के नंबर को ट्राई किया, मगर हर बार उनका नंबर ऑफ ही मिलता था। बेबसी ही बेबसी थी। एक एक दिन पहाड़ बनकर गुजर रहा था। 2.5 माह के बाद हॉस्पिटल से फारिग होकर पहली फुर्सत में वो पाकिस्तान आया तो उसे ये जान बल्ब खबर सुनने को मिली कि सानिया अब्बास अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई है। और यही वो टूटा था। वो लड़की जिसे उसने अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल किया था, उस रोज़ यूं चुपचाप उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। आंखों पर बाजू धरे बीते हुए दिनों की यादों के संग वो बहुत दूर निकल आया था, जब अचानक उसे अपने पैरों पर किसी के नरम हाथों के लम्स का एहसास हुआ। एक झटके से बाजू आंखों के ऊपर से हटाते हुए उसने सामने देखा, सायरा अफजल उसकी चारपाई की पायंती पर बैठी थी। खाना खा ले ज़ाहिर, ठंडा हो रहा है। उसके देखने पर उसने फ़ौरन अपना हाथ उसके पैर से हटा लिया था। भूख नहीं है मुझे, वापस ले जा। क्यों वापस ले जाऊं? कल भी तो तूने सारा दिन कुछ नहीं खाया। इतनी मेहनत करता है सारे दिन, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगा। तो पड़ जाऊं बीमार, तुझे किस बात की तकलीफ़ है? कतई बरहमी से धाड़ते हुए वो उसे जैसे खाने को पड़ा था। मुझे ही तो तकलीफ़ है, मुझसे तेरा ये हाल देखा नहीं जाता। आखिर कब तक उस बेवफा शैरन का रोग दिल में पाल कर रखेगा तू? बता। मेरा सर दर्द है ये कि कब तक पाले रखता हूँ। तू जाकर काम कर अपना। सारे काम ख़त्म करके आई हूँ, अब तो बस यही काम है कि तेरी खिदमत करूँ। मुझे तेरी खिदमतों की ज़रूरत नहीं है, समझी? ना सही, मुझे तो ज़रूरत है ना तेरी। खुश फहमी है तेरी सायरा अफजल कि मैं अब कभी पलट कर तेरी तरफ देखूँगा। ना देख, वक्त बड़ी ज़ालिम चीज़ है, एक ना एक दिन फिर से घेर कर तुझे मेरी तरफ ही ले आएगा। मेरा सर ना खा सायरा अफजल, जाकर अपना काम कर। इस बार उसने बेजारी से कहा था, मगर वो टस से मस ना हुई तो उकताकर खुद ही कमरे से निकल आया। दिन ढल रहा था। वो हवेली जाने के मूड में नहीं था।
मगर अब उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। तभी उसके कदम हवेली की बड़ी बड़ी दीवारों की तरफ उठ आए थे। सलाम चौधरानी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी। चौधरानी के चेहरे पर उसे देखते ही रौनक आ गई थी। वो बड़े से सेहन में उनके करीब ही मोड़ा खींचकर बैठ गया। क्यों, खैरियत? खैरियत कहाँ है ज़ाहिर? जब से मेरी धी वलायत से इधर गाँव में आई है, वेरी बुखार ही जान नहीं छोड़ रहा। कल रात भी 103 बुखार था। शहर से डॉक्टर भी बुलवाया मगर कोई अफाका नहीं हुआ। पिछले 3 दिन से पानी पर गुजारा कर रही है मेरी बच्ची। मेरी देवरानी रहती है शहर में, उसके बेटे का वलीमा है। सोच रही हूँ सानिया को साथ ले जाऊँ, शायद शहर की फ़ज़ा रास आ जाए उसे। मेरे लिए क्या हुक्म है? हल्की हल्की बड़ी हुई शेव के साथ वो ज़रूर से ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा था। चौधरानी ने जवाब में उसे लस्सी का बड़ा सा गिलास थमा दिया। तेरे लिए क्या हुक्म होना है पुत्र, जानता तो है तू, तेरे सिवा मैं किसी और पर एतबार नहीं कर सकती। आज शाम शहर जाने का इरादा है मेरा, तू तैयारी कर ले। ठीक है, कितने दिन का क़याम होगा आपका वहाँ? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, मगर सानिया बेटी को मैं वहीं छोड़ आऊँगी। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। गिलास खाली करके साइड पर रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ। मैं गाड़ी ले आता हूँ, आप और सानिया बीबी तैयारी कर लें। ठीक है, रब सोना तुझे दुनिया जहान की खुशियाँ नसीब करे मेरे बच्चे। चौधरानी की दुआ उसे किसी तमाचे की तरह लगी थी, साथ ही आंखों की गोशों में नमी छलक आई। मुझे खुशियों की दुआ ना दिया करें चौधरानी, खुशी ज़्यादा देर रास नहीं आती मुझे। दिल छोटा ना कर ज़ाहिर, मेरा दिल कहता है बहुत जल्द तुझे मेरी दुआएं लगेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो कहना चाहता था मगर उसने कहा नहीं, कहा तो महज यही। अब चलता हूँ चौधरानी, आप तैयारी कर लें, मैं टाइम पर आ जाऊँगा। ठीक है, सोने रब के हवाले। उसके सर पर हाथ फेरते हुए चौधरानी ने उसे रुखसत किया। सेहन से उठकर वो सानिया के कमरे में आई तो वो जाग रही थी। अब कैसी तबीयत है पुत्र? वो उसके पलंग पर आकर ही बैठ गई थी। ठीक हूँ। आप किससे बातें कर रही थी? सानिया ने उसका हाथ थामकर सीने पर रख लिया था। तभी वो बोली, ज़ाहिर को बुलवाया था मैंने शहर जाने के लिए, वही आया था। क्यों, क्या वो हवेली में मुलाजमत करता है? ना पुत्र, उसे मुलाजमत की क्या ज़रूरत है, खैर से उसकी अपनी ज़मीन है। तो फिर वो हवेली के काम क्यों करता है? सारे पैसे काम के लिए तो नहीं होते ना पुत्र, कुछ काम रिश्तों के तकद्दुस के लिए भी करने पड़ते हैं। मगर इस हवेली से क्या ताल्लुक़ है उसका? पाला है इस हवेली ने उसे, इसी हवेली के दरो दीवार में पलकर जवान हुआ है वो। उसका बाप तेरे दादाजी का मुंशी था, बहुत ही काबिल भरोसा मुंशी था। तेरे दादाजी नहीं रहे तो उसने भी हवेली छोड़ दी, मगर ज़ाहिर का ताल्लुक़ नहीं टूटा इन दरो दीवार से। बहुत अरसा शहर रहा है मगर हवेली को नहीं भूला। ज़मीनों को सारा हिसाब किताब देखभाल वही करता है। शहर वालों को तो फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी साल में एक चक्कर ही लगा लें। शादीशुदा है? हाँ, बचपन में इसी गांव की एक लड़की सायरा से मंगनी हुई थी उसकी, मगर उसने ज़ाहिर के गांव के नंबरदार के बेटे के साथ छुपकर निकाह कर लिया। तब सुना है किसी शहरी लड़की को भगा कर लाया था वो, मगर वो भी उसे छोड़कर चली गई। अच्छा, क्यों? सानिया का दिल इस लम्हे बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। तभी वो बोली, अल्लाह जाने पुत्र, किसी से इस मौजू पर बात ही नहीं करता वो। खैर तू छोड़ उसे, जल्दी से उठकर तैयारी कर ले, वो बस गाड़ी लेकर आता ही होगा। मुझे शहर नहीं जाना प्लीज़। तंग ना कर सानिया, तू जानती है मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, मगर तुझे इस हाल में मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ नहीं होता दादो, मैं रह लूँगी। नहीं तो उठकर तैयारी कर बस, अगर दिल ना लगे तो मेरे साथ ही चली आना। दादो किसी सूरत उसे रियायत देने की पोजीशन में नहीं थी। वो सर हिलाकर पलकें मौत गईं। दिल को भला कहाँ लगना था। पिछले 3 रोज़ से उसका बुखार नहीं टूट रहा था। जाने कैसी बेचैनी थी कि उसे किसी करवट सुकून नसीब नहीं हो रहा था। कितनी कमज़ोर साबित हुई थी वो ज़ाहिर मलक से मोहब्बत के मामले में। 5 साल गुजर जाने के बावजूद वो उसे भूल नहीं पाई थी। बारिशें जैसे जान का रोग बनकर रह गई थी। उसके लिए ज़ाहिर मलक की रफ़ाकत के आखिरी दिल फरेब लम्हे उसे हर घड़ी बेकरार रखते थे। पिछले 5 साल में वो तंग होने के लिए तरस गई थी। दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, तुझको कहीं ना पाया मैंने, तुझको कहीं ना पाया। नसीम बेगम की आवाज़ बहुत मदम सुरों में गूंज रही थी।
ثانیہ عباس جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی بےکل ہو کر گاڑی کے باہر کے مناظر میں کھو گئی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ظاہر ملک کے خوبصورت ہاتھ اسے بہت کچھ یاد دلا رہے تھے۔ میں مانتا ہوں تم نے دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ میرے جیسا آوارہ ناکام شخص تم جیسی پیاری لڑکی کے قابل بھی نہیں، سوائے شکل و صورت کے اور ہے ہی کیا میرے پاس۔ مگر پھر بھی یہ حقیقت ہے ثانی، میرے دل میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے، شاید سائرہ افضل سے بھی زیادہ۔ اس کی آنکھیں کب باہر آئیں اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ اگلے ہی پل ظاہر کی جگہ اس کی ماں نے لے لی تھی۔ بہت غصے میں ہے ظاہر، گالیاں دے رہا تھا تمہیں۔ اسے لگتا ہے جیسے تم اس کے بچوں کو لے کر مفرور ہو گئی ہو۔ عجیب پینڈو شخص ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا نظر آیا اس میں۔ پچھلے 5 سالوں میں یہ الفاظ بد دعا بن کر اس کا پیچھا کرتے رہے تھے۔ مفرور ہی تو ہو گئی تھی وہ اس کے بچوں کو لے کر۔ ظاہر کا ڈر اس نے پورا کر دیا تھا۔ طلاق دے دی تھی اس نے تمہیں۔ بہت کوشش کی میں نے سمجھانے کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کہہ رہا تھا کہ 1-2 روز میں پیپرز بھی بھجوا دے گا۔ سانپ بچھو بنے لفظوں کی بازگشت نے اس کے اندر جیسے سناٹے ڈال دیے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں کتنی بار اسے اس شخص کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نارسائی کے سارے عذاب اس نے تنہا جھیلے تھے۔ باپ کے ہوتے ہوئے پچھلے 5 سالوں میں کتنی بار اس کے بچے اپنے باپ کے لیے ترسے تھے۔ وہ شخص صرف اس کے خوابوں کا نہیں، اپنے بچوں کی معصوم حسرتوں کا بھی قاتل تھا۔ اپنے ڈھب سے جینا سکھا کر زندگی چھین لی تھی اس نے۔ ثانیہ کو لگا جیسے اس کے اندر آگ جل رہی ہو، ظاہر ملک سے نفرت کی آگ۔ ظاہر ملک بیک ویو مرر سے بار بار اس پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ ثانیہ نے جیسے نڈھال ہو کر سر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹکا دیا۔ ہم تھے جن کے سہارے، وہ ہوئے نہ ہمارے، ڈوبی جب دل کی نैاں، سامنے تھے کنارے، ہم تھے جن کے سہارے۔ کیسٹ ٹریک تبدیل ہوا تھا۔ ثانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اسے یہ گیت بہت زیادہ پسند تھا۔ ہے سبھی کچھ جہاں میں، دوستی ہے وفا ہے، اپنی ہی کم نصیبی، ہم کو نہ کچھ بھی ملا ہے، ہم تھے جن کے سہارے، وہ ہوئے نہ ہمارے، ڈوبی جب دل کی نैاں، سامنے تھے کنارے۔ دادو میوزک بند کروائیں پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو بول اٹھی۔ ظاہر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ایک ایک بول اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا، مگر ثانیہ عباس کے زخم جیسے پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں سہی جانے والی ایک ایک تکلیف دل میں ناخن چبھونے لگی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا جب اس نے وقت سے پہلے اپنے دونوں جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا تو اس وقت وہ کس اذیت میں تھی، اس احساس کے ساتھ کہ ظاہر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ہر لمحہ سانس گھٹتی محسوس ہوتی تھی۔ پھر پاکستان سے انگلینڈ شفٹ ہونے کے بعد جب اس کے دونوں بچے بیمار پڑے تو انہیں تنہا سرد کمرے میں گود میں لیے ڈاکٹرز کی مایوسی دیکھتے ہوئے اس نے کتنی تکلیف سہی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ کہیں سے ظاہر ملک اس کے سامنے آئے اور اسے شوٹ کر ڈالے۔ ظاہر نے دوبارہ میوزک آن نہیں کیا۔ پھر بھی درد سے پھٹتے سر کے ساتھ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کا سیل بج اٹھا۔ السلام علیکم نمبر دیکھ کر فوراً سے پیشتر اس نے کال پک کی تھی۔ ظاہر نے گاڑی کی سپیڈ دانستہ کم کر دی۔ جی اشر میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور بچوں کا کیا حال ہے؟ بچوں کے ذکر پر ظاہر کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ ریئلی؟ واؤ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کب تک پہنچ رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہی مجھے انفارم کر دیں، میں اس وقت شہر کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کال کاٹتے ہی اس کا سر کا درد اڑن چھو ہو گیا تھا۔ ظاہر بیک ویو مرر سے اسے دیکھے گیا۔ اشر کا فون تھا؟ دادو نے پوچھا۔ جی دادو، وہ بچوں کو لے کر پاکستان پہنچ رہا ہے کچھ دیر میں۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بیوی بھی ساتھ آ رہی ہے اس کی؟ نہیں، بیوی کو چھوڑ چکا ہے وہ۔ ہائے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آج کل کے مردوں کو ہو کیا گیا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، شہزادے جیسے لڑکے کو بھی ماں باپ کسی بھنگن سے بیاہ دیتے تھے تو ساری عمر اسی کے پلوں سے بندھا رہتا تھا۔ آج کل کے لڑکوں نے تو مانو سچ مچ عورت کو پیر کی جوتی سمجھ لیا ہے، جب دل چاہا بدل لی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ دادو، میں پہلے ایئرپورٹ جاؤں گی، اشر کی فلائٹ بس پہنچنے ہی والی ہے۔ اشر حسین اور اس کے بچوں کے معاملے میں وہ جتنی بے تاب دکھائی دے رہی تھی، ظاہر کا دل اتنا ہی بے کل ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی چودرانی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ظاہر پتر، گاڑی پہلے ایئرپورٹ کی طرف موڑ لے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا، مگر پھر بھی اسے خود پر ضبط تھا۔ فلائٹ پورے 1.5 گھنٹے لیٹ تھی، مگر پھر بھی اس نے بڑے حوصلے سے انتظار کیا۔
تاہم جس وقت اشر حسین کے ساتھ چلتے اسے اپنے دونوں بچے دکھائی دیے اس کا دل جیسے قابو سے باہر ہو گیا۔ ثانیہ نے لپک کر دونوں کو گلے سے لگا کر چوما تھا، پھر وہ اشر حسین کے گلے لگی تھی اور یہیں اس کا خون ابلا تھا۔ ثانیہ عباس سے ترک تعلق کے باوجود وہ اسے یہ حد پار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی پلٹ کر گاڑی کے بونٹ کو زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ کیا یہی تھا وہ شخص جس کے لیے اس نے اس کی رفاقت کو ٹھوکر ماری تھی؟ اس کی وفا، اس کی عزت، اس کی جان ساری سب کو داؤ پر لگا کر چلی گئی تھی۔ کیا اسی شخص کے لیے اس نے اس کے اعتبار کا خون کیا تھا؟ کتنے سوال تھے جو کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے، مگر وہ رخ موڑے کھڑا رہا۔ ثانیہ بچوں کو گاڑی کی طرف لا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اشر حسین نے گاڑی کے قریب پہنچ کر اس سے پوچھا تھا، جب وہ ایک اچھتی سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، ڈرائیور ہے، آپ بیٹھیں گاڑی میں پلیز۔ کوئی نشتہ تھا جو ظاہر ملک کے دل میں پوست ہوا تھا، بھلا اس سے زیادہ اس کی ذات کی حقارت کیا ہونی تھی؟ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے مگر وہ انہیں چوم نہیں سکتا تھا، بھلا اس سے زیادہ زندگی کی بے بسی کیا ہونی تھی؟ اشر حسین اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ اس کے بچے پیچھے ثانیہ کے پاس تھے۔ سوری دادو، میں اب آپ کے ساتھ کسی کے گھر نہیں رک سکوں گی، مجھے گاؤں جانا ہے، اشر بھی تھکا ہوا ہے، میں اپنے مہمان کو بے آرام نہیں کر سکتی۔ اب تو میرے لیے بھی رکنا مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر پتر گاڑی گاؤں کی طرف ہی موڑ لے، رشیدہ سے میں خود فون پر بات کر لوں گی۔ ثانیہ سے کہتے ہوئے انہوں نے اگلے ہی پل ظاہر کو حکم صادر کیا تو وہ چپ چاپ گاڑی موڑ گیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ ایک پل کے لیے بھی حویلی نہیں رکا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح اسے پھر حویلی سے بلاوا آ گیا، مگر اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کل پوری رات اس کا وجود بخار میں جلا تھا۔ سائرہ نے دروازے سے ہی پیغامبر کو واپس بھجوا دیا۔ ثانیہ اشر اور اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جب ملازم نے آ کر ظاہر کی ناسازی طبیعت کا بتایا۔ دادو کا ہاتھ فوراً ناشتے سے رک گیا۔ برا نہ منانا ثانیہ، مگر تجھے کل ظاہر کو ڈرائیور نہیں کہنا چاہیے تھا، بہت حساس بچہ ہے وہ، بچپن سے جانتی ہوں اسے، ضرور اس نے یہی بات دل کو لگائی ہوگی۔ کیا مطلب دادو؟ ڈرائیور کو ڈرائیور نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وہ میرا شوہر تو نہیں ہے جو اس کی عزت و تکریم کرتی۔ اتنا بھی سر نہ چڑھایا کرے ملازموں کو پلیز۔ ملازم نہیں ہے وہ، بیٹا بنا کر پالا ہے اسے میں نے۔ پالا ہوگا، میرے لیے وہ ایک ملازم ہی ہے بس۔ آپ اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ دادو دل محسوس کر رہ گئیں۔ بلا شبہ ظاہر کے دونوں بچے بہت خوبصورت تھے۔ اگلے روز انہیں زمینوں کی سیر کرنی تھی۔ بچے پاکستان آ کر بہت خوش تھے۔ ظاہر کاٹن کی چنوائی کروا رہا تھا جب اس نے ثانیہ کو اشر حسین اور اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ مما، آپ نے کہا تھا ہمارے پاپا پاکستان میں رہتے ہیں، اب تو ہم پاکستان آ گئے ہیں، آپ پاپا سے کہیے نا وہ ہمیں آ کر مل لیں۔ اس کی بیٹی کو اچانک یاد آیا تھا۔ ظاہر ملازمین کو ہدایت دیتا وہیں ٹھٹک گیا۔ جی مما، مجھے بھی پاپا سے ملنا ہے۔ بیٹے نے بھی لب کھولنے ضروری سمجھے، وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ پاپا بھی آپ لوگوں سے نہیں مل سکتے مانو، چلو اب بھائی کا ہاتھ پکڑو، مما آپ کو بہت مزے کی چیزیں دکھانے والی ہیں۔ نہیں، مجھے چیزیں نہیں دیکھنی، پاپا سے ملنا ہے، اس کی بیٹی ضد کر رہی تھی۔ ذرا سے غصے میں آتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تھا، وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر مالٹوں کا باغ تھا، میٹھے امرود بھی پکے ہوئے تھے۔ اس کا بیٹا مالٹوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپکا۔ اشر حسین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھا ثانیہ، ان بچوں کے خون میں بھی اپنے دیہاتی باپ کا ہی اثر ہے، دیکھو کیسے پیڑوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپکے ہیں۔ یہ تو ہے۔ شرمندہ سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈالی۔ وہ دونوں بہت خوشی سے پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثانیہ کا دل چاہا کہ انہیں ڈانٹ دے، مگر پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنی نظر ان کے اوپر سے ہٹا لی۔ تم نے بتایا نہیں عائزہ کو طلاق کیوں دی؟ بس یار، شک بہت کرتی تھی، جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا میرا۔ تمہیں کال کرنے پر بھی پابندی تھی، اسی لیے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر جان چھڑا لی میں نے۔ اور بچوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے، مگر جلد ہی کورٹ کے ذریعے انہیں واپس لے لوں گا۔ آگے کیا پلان ہوگا؟ آگے اللہ مالک ہے، میں نے کیا پلان کرنا ہے؟ سبز ٹہنی جو اس کے ہاتھ میں تھی بے نیازی سے پرے پھینکتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، تبھی ثانیہ کے بیٹے کا پاؤں پیڑ کی چھال سے پھسلا اور وہ دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ ظاہر جو اسی طرف دیکھ رہا تھا، سارا کچھ چھوڑ کر فوراً اپنے بیٹے کی طرف لپکا تھا، مگر تب تک بچے کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ بری طرح رونا شروع ہو چکا تھا۔ دور رہو میرے بچوں سے۔ بنا بیٹے کی چوٹ کی پرواہ کیے وہ دور سے ہی دھاڑی تھی، جبکہ اشر حسین حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔